رجب علی نے کہا اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ تم لوگ جب غوطہ خوری کے لباس میں سمندر میں اترو اور اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھو تو تیرنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارو اور اس طرح ٹارگٹ کے پاس پہنچ جاؤ جہاں لہریں تمہیں خود بخود بہا کر لے جائیں۔ تم خود نہیں تیر رہے ہوگے۔ سلمان نے کہا میں تو تیرنا بالکل نہیں جانتا، میں سمندر میں نہیں اتروں گا۔ سمندر میں صرف عمران اترے گا۔ کیوں عمران؟ کیا تم سمندر کے اندر مردہ تاری تیر سکو گے؟ مانڈو عمران ہر قسم کی تیراکی سے واقف تھا۔ اس نے کہا میں مردہ تاری تیر سکتا ہوں۔ رجب علی نے کہا اگر تم کامیابی اور مہارت کے ساتھ سمندر کے اندر اس طرح تیر سکتے ہو جس طرح ایک مردہ لاش تیر سکتی ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ دشمن کا رڈار تمہیں کبھی لوکیٹ نہیں کر سکے گا اور اسے بالکل خبر نہیں ہوگی کہ سمندر کے نیچے کوئی کمانڈو اعصابی گیس کے مرکز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ تمہیں اعصابی گیس چیمبر کے قریب جا کر ٹائم بم لگانے ہوں گے اور اس کے لیے تمہیں اپنے ہاتھوں اور بازوں کو حرکت دینی پڑے گی۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ تم بازوں کو آہستہ آہستہ اس طرح حرکت دو کہ تمہارے بازو ہلنے سے سمندر کی لہریں پیدا نہ ہوں۔ تم بالکل سلو موشن میں حرکت کرو گے، صرف اس طرح رڈار کے چیک سے بچ سکتے ہو۔ عمران پوچھنے لگا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں پہلے صرف ٹارگٹ کو چیک کرنے کے لیے سمندر میں اتریں اور صرف پوزیشنز کی نشاندہی کر کے واپس آ جائیں اور اس کے بعد اپنا اصل آپریشن شروع کریں؟ رجب علی نے کہا نہیں، ایسا ممکن نہیں، اس لیے کہ اس میں پکڑے جانے کے بہت سارے چانسز ہیں۔ تمہیں جس روز کمانڈو آپریشن شروع کرنا ہو تم اسی دن فائنل دن اپنے مشن کے لیے سمندر میں اترو گے، اعصابی گیس کے ذخیرے میں بم لگانے کے لیے۔ عمران اور سلمان رجب علی کے ساتھ تمام ضروری امور طے کر لیے۔ آخر میں جب بیس کیمپ کی بات ہوئی کہ وہ کس جگہ پر قائم کیا جائے تو رجب علی بولا میرے ذہن میں ایک جگہ ہے، وہاں تمہارا بیس کیمپ قائم ہو سکتا ہے۔ وہ سمندر کے ساحل پر بھی ہے اور وہ جگہ ویران غیر آباد بھی ہے۔ سلمان کیونکہ رجب علی کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اس نے پوچھا کیا یہ کوئی نئی جگہ ہے؟ رجب علی بولا نئی جگہ نہیں، یہ میرا مکان ہے۔ کوچین کی بندرگاہ سے 4 میل کے فاصلے پر میں نے کسی زمانے میں ایک چھوٹا سا مچھلی فارم بنایا تھا اور وہاں رہائش کے لیے ایک کمرہ بھی بنا ڈالا تھا، باتھ روم اور کچن بھی بنوایا تھا، مگر میرا مچھلی فارم چل نہ سکا اور میں نے اسے بند کر دیا۔ لیکن وہ کمرہ بما کچن اور باتھ روم کے فارم ابھی بھی موجود ہے، تم اسے بطور بیس استعمال کر سکتے ہو۔ وہاں کوئی نہیں آتا جاتا اور سمندر میں وہ جگہ بھی قریب ہے جہاں زیر آب اعصابی گیس کا ذخیرہ دفن ہے۔ دوپہر کے وقت رجب علی نے سلمان اور کمانڈو عمران کو ساتھ لیا اور اسے سمندر کے سارے علاقے کی طرف سے سیر کروا کر لے آیا اور اپنے ویران مچھلی فارم میں بھی لے گیا جہاں اس کے خیال میں عمران کو اپنا بیس کیمپ بنانا چاہیے تھا۔ عمران کو وہ جگہ بہت پسند آئی۔ اس میں سب سے زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھا، انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مچھلی فارم کے بڑے کمرے کی چھت بیٹھ چکی تھی، تالاب میں مچھلیاں پائی جاتی تھیں اور اس میں بارش کا گدلا پانی جمع تھا۔ صرف ایک چیز باقی رہ گئی تھی جس کے نیچے ایک کشادہ تہہ خانہ تھا۔ سلمان نے عمران سے کہا یہ تہہ خانہ ہمارے مشن کے لیے بہت موزوں ہے، چنانچہ اس تہہ خانے کو عمران اور سلمان اپنا بیس کیمپ بنائیں گے۔ رجب علی ان کے مشن کے سلسلے میں ان کو ہر قسم کی مدد کا وعدہ کر چکا تھا اور ثابت کر رہا تھا کہ وہ واقعی ان کے ساتھ اس مشن میں شامل ہوگا۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام چیزیں انہیں لا کر دیں جن کی اس مشن میں عمران کو بے حد ضرورت تھی۔ 4 دن کے اندر اندر ان کا غوطہ خوری کا لباس، آکسیجن ماسک، 2 فالتو چھوٹے سلنڈر، پانی کے اندر فائر کرنے والے 2 چھوٹی گنیں جن کے آگے سائلنسر لگے ہوئے تھے اور دوسری ضروری چیزیں وہاں پر رکھ دی گئیں۔ اب رجب علی نے صرف 3 ٹائم بم لا کر دینے تھے جس کا اس نے عمران سے وعدہ کیا تھا۔
رجب علی نے کہا جس روز تمہیں اپنے مشن پر روانہ ہونا ہوگا اس سے ایک دن پہلے تمہیں ٹائم بم مل جائیں گے، اس کی تم فکر نہ کرو۔ سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ جس جگہ سمندر کے نیچے اعصابی گیس چیمبر بنایا گیا تھا اس جگہ کی سمندر کے اوپر نشاندہی کرنی تھی۔ رجب علی کہنے لگا سمندر کی سطح پر تمہیں کوئی نشان نہیں ملے گا، کوئی جھنڈا نہیں ملے گا، اس جگہ کی نشاندہی تمہیں اندازے سے کرنی پڑے گی۔ دوسرے دن صبح رجب علی سلمان اور عمران کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا کر ساحل سمندر کے ساتھ 3 میل تک لے گیا۔ ایک جگہ اس نے کشتی سمندر کے کنارے پر کھینچ لی اور دونوں کو اپنے قریب جھاڑیوں میں بٹھا لیا اور کہنے لگا تمہیں دور ایک سٹیمر نظر آ رہا ہوگا۔ اس سٹیمر کو عمران اور سلمان دونوں دیکھ رہے تھے۔ عمران نے کہا کیا یہ وہی کشتی سٹیمر ہے جو اعصابی مرکز کی سیکیورٹی کے لیے گشت لگاتا ہے؟ رجب علی نے کہا تم نے بالکل ٹھیک پہچانا، یہ پیٹرولنگ سٹیمر ہی ہیں۔ اس طرف دوسرا سٹیمر بھی کھڑا ہے، یوں سمجھ لو کہ جہاں یہ سٹیمر کھڑا ہے وہاں سے زیادہ 200 گز کے فاصلے پر شمال کی جانب سمندر کے اندر اعصابی گیس کے چیمبر موجود ہے، جہاں اس وقت بھی نصف درجن سے زیادہ اعصابی گیس کے سلنڈر ذخیرہ کیے ہوں گے۔ پھر رجب علی نے جیب سے چھوٹی سی پاکٹ بک نکال کر اس پر سمندر کی لکیریں کھینچیں اور شمال مشرق کی جانب 2-3 ڈگریوں کے نشانے بنا کر عمران کو کہا یہ سٹیمر یہاں سے زیادہ 600-700 گز کے فاصلے پر ہیں، تمہیں یہاں سے سمندر میں غوطہ لگا کر پانی کے اندر ہی اندر سٹیمر تک پہنچنا ہوگا۔ سٹیمر سے آگے اعصابی گیس کا انتہائی حساس زون شروع ہوتا ہے، وہاں تمہیں مردہ تاری لگانی ہوگی اور اپنے آپ کو سمندر کے اوپر نیچے لہروں کے حوالے کر دینا ہوگا۔ تم خود کوئی حرکت نہیں کرو گے، بس اپنا رخ گیس چیمبر کی طرف رکھو گے۔ سٹیمر تک پہنچنے کے بعد تمہیں گیس چیمبر کا چھوٹا سا ایک پلاسٹک کا کمرہ نظر آئے گا۔ تمہیں بالکل سلو موشن میں بہت ہی آہستہ اور بے معلوم انداز میں صرف پاؤں کے پنجوں کو حرکت دینی ہے۔ یہ حرکت بھی بہت ہی آہستہ ہوگی تاکہ لہروں میں طمانت پیدا نہ ہو، یعنی ہلجل پیدا نہ ہو۔ اگر ذرا بھی ہلجل پیدا ہو گئی تو اوپر سیکیورٹی روم میں لگے ہوئے ریڈار تمہاری نشاندہی کر دیں گے اور دوسرے ہی لمحے دشمن 10-12 کمانڈو مشین گنیں اور پانی کے اندر چلانے والے تیر کمان لے کر سمندر کے نیچے آ جائیں گے اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عمران نے کہا میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ میرے جسم کی حرکت بے معلوم ہو، اتنی بے معلوم ہو کہ خود مجھے بھی احساس نہ ہو سکے کہ میرا جسم حرکت کر رہا ہے۔ رجب علی بولا اگر تم ان باتوں پر عمل کر سکے تو یقین کرو ٹارگٹ مار لو گے، لیکن اگر تم نے ذرا سی بھی بے احتیاطی کی تو تمہارے ساتھ تمہارا مشن بھی خاک میں مل جائے گا۔ رجب علی نے پاکٹ بک کے جس کاغذ پر سمندر کا ٹارگٹ کا نشانہ بنایا تھا وہ کاغذ پاکٹ بک سے نکال کر عمران کے حوالے کر دیا۔ سلمان بولا ہو سکتا ہے جس رات عمران اپنے مشن پر روانہ ہو اس رات سمندر میں سٹیمر نظر نہ آئے، تب کیا ہوگا؟ رجب علی نے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں، ٹارگٹ کی نشاندہی اندازے سے ہی ہوتی ہے۔ مثلا میں اس وقت سمندر میں سٹیمر کو کھڑے دیکھ رہا ہوں، اگر کل میں یہاں آؤں اور سمندر پر نگاہ ڈالوں اور وہاں سٹیمر موجود نہ ہو تو اندازہ لگا لوں گا کہ سٹیمر فلاں جگہ سمندر میں لنگر انداز ہو سکتا ہے۔ اندازے سے تو دنیا میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور یہ تو اندازہ بھی اتنا مشکل نہیں۔ رجب علی نے عمران کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا عمران بھائی جس جگہ اس وقت سٹیمر کھڑا ہے بس تم اس جگہ کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر کل یہاں سٹیمر نہ ہو تو تمہیں ٹھیک اسی جگہ پہنچنا ہوگا اور وہاں پہنچ کر غوطہ سمندر میں لگانا ہوگا۔ اس جگہ تک تم منہ پانی سے باہر رکھ سکتے ہو اور اس کے بعد جیسے ہی تم غوطہ لگاؤ گے تو اعصابی گیس کے مرکز کے پاس پہنچنے لگو گے تو اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دینا۔ عمران نے کہا رجب بھائی میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں، مجھے اعصابی گیس چیمبر کی لوکیشن یاد ہو گئی ہے، انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بس اب آپ ہمیں ٹائم بم لا کر دیں کیونکہ میں اس آپریشن میں زیادہ دیر نہیں لگانا چاہتا۔ رجب علی بولا میں کل کسی ٹائم بم لے آؤں گا، اب میں واپس
جانا چاہتا ہوں۔ تینوں دوست اپنے چھوٹی سی ماہی گیروں والی کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی کو کنارے کنارے چلاتے ہوئے اپنے ویران فارم ہاؤس پر پہنچ گئے۔ کمانڈو عمران چاہتا تھا کہ کمانڈو آپریشن شروع کرنے سے ایک رات پہلے سمندر میں غوطہ لگا کر اپنے ٹارگٹ کا مشاہدہ کر لے، لیکن وہاں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ بہتر یہی ہے کہ جس روز سمندر میں اترے اسی کو فائنل ایکشن کے لیے تیار کر لے۔ اسی وقت اعصابی گیس کے چیمبر میں بھی بم لگائے۔ اسے ساری مہم آسان نظر آتی تھی۔ اگر کوئی خطرہ تھا تو صرف اس مقام پر تھا جہاں سمندر کے نیچے حساس زون شروع ہوتا ہے، جہاں اس کے جسم کی ذرا سی حرکت کے پر اوپر سے دشمن فائر کھول سکتا ہے۔ لیکن کمانڈو عمران کو یقین تھا کہ اسے اپنے اوپر اعتماد تھا اور اپنے اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ اس ٹارگٹ پر بم لگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو صرف اعتماد اور انتہائی احتیاط کی ضرورت تھی۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت رجب علی تینوں ٹائم بم لے آیا۔ یہ ٹائم بم چھوٹی گیند کی شکل میں تھے جن کے نیچے انتہائی طاقتور میگنیٹ لگا ہوا تھا۔ یہ میگنیٹ فولادی چادر کے علاوہ پلاسٹک کی دیوار کے ساتھ بھی چپکایا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر ٹائم فیوز لگا ہوا ہے۔ رجب علی نے کہا، اس ٹائم فیوز کا دورانیہ یعنی ٹائم لمٹ صرف 1 گھنٹہ ہے۔ یہ دورانیہ فکس کر دیا گیا ہے۔ ٹائم بم لگانے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں سمندر سے نکل آنا ہوگا۔ اگر تم کسی وجہ سے نہ نکل سکے اور ٹائم بم نے پھٹ کر گیس کے سلنڈروں کو پھاڑ دیا اور مایا گیس سمندر میں بہہ گئی تو تم زندہ نہیں بچ سکو گے۔ یہ اعصابی گیس تمہارے جسم کو 1 سیکنڈ سے بھی کم مدت میں نیند کی موت سلا دے گی۔ سلمان نے سوال کیا، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ سمندر کے نیچے بم پھٹ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی اعصابی گیس کے سلنڈروں کے پڑخچے اڑ گئے ہیں؟ رجب علی کہنے لگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں بموں کے پھٹنے سے سمندر میں زبردست دھماکہ ہوگا اور سمندروں میں سے آگ کا شعلہ ایسے بلند ہوگا جیسے سمندر کے نیچے کوئی آتش فشاں پھٹ گیا ہو۔ دوسرا ثبوت یہ ہوگا کہ سمندر کے نیچے ایک خاص دائرہ کے اندر اندر سارے مچھلیاں، مگرمچھ، کیکڑے، تیندوے اور جو سمندری مخلوق ہے سب مر جائے گی اور مر کر سطح سمندر کے اوپر آ جائے گی۔ جب سمندر میں دھماکہ ہوگا تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم لوگوں نے ٹارگٹ تباہ کر دیا ہے اور بھارت نے اعصابی گیس کے جو ہلاکت کے سلنڈر وہاں ذخیرہ کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے ہیں۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہوگا؟ عمران بولا، بالکل کافی ہوگا۔ رجب علی نے عمران سے پوچھا، تم کس رات کو یہ کمانڈو آپریشن شروع کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے کچھ سوچ کر کہا، میں اس سلسلے میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہتا۔ جب ہر شے تیار ہو تو میں اسی دن کمانڈو آپریشن کرنا چاہوں گا۔ میں آج رات کو ہی یہ کام کر ڈالنا چاہتا ہوں، آگے جو اللہ کو منظور۔ رجب علی نے کہا، انشاءاللہ تم اپنے مشن میں کامیاب ہوگے۔ اگر تم آج رات کو مشن پر نکلنا چاہتے ہو تو میری ایک بات غور سے سن لو، تم اس مشن پر رات کو 1 بجے کے بعد نکلو گے۔ نمبر 2 یہ کہ ٹارگٹ بم لگانے کے بعد تم یا سلمان یعنی دونوں بیس کیمپ کو خالی کر کے یہاں سے فرار ہو کر سیدھا میرے مکان پر آ جاؤ گے۔ میرا مکان یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، تم زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد مجھے جو کرنا ہوگا کروں گا۔ بہرحال کل رات کو میں 1 بجے کے بعد اپنے مکان پر جاگ رہا ہوں گا اور تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ رجب علی چلا گیا۔ کمانڈو جبران کی طرح سلمان بھی بڑا دلیر مسلمان نوجوان نکلا۔ رجب علی کے جانے کے بعد کہنے لگا، میرا خیال ہے ہمیں آج رات حملہ کر دینا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کمانڈو عمران پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شام ہوتے ہی انہوں نے کمانڈو آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ پستولوں اور دونوں گنوں کو صاف کیا گیا، میگزینیں چیک کی۔ دونوں نے اپنی اپنی گاڑیوں پر ٹائم ملا لیا۔ دونوں کے گاڑیوں کا ٹائم ایک ہی ہونا چاہیے تھا۔ غوطہ خوری کے لباس اور سب چیزیں چیک کر لی گئی۔ تینوں بم کو عمران نے اپنے سائلنسر والے پستول اور غوطہ خوری کے لباس کے پاس ہی رکھ لیا۔ اس نے سلمان سے پوچھا، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ظاہر ہے تم میرے ساتھ اس مہم پر تو نہیں جا رہے کیونکہ تمہیں تیرنا نہیں آتا۔ سلمان نے کہا، میں ٹارگٹ کے قریب سمندر کے کنارے چھوڑ کر تمہیں واپس آ جاؤں گا اور اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا۔ ہم رات کو ٹھیک 1 بجے یہاں سے نکلیں گے۔ میں تمہیں ٹارگٹ کے قریب چھوڑوں گا اور تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ اگر تم رات کے 2:30 بجے تک واپس نہ آئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہو گیا ہے
اور میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور فوراً رجب علی کے مکان پر پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کا فیصلہ رجب علی کے مشورے کے ساتھ ہی ہوگا۔ ان دونوں کی گاڑیوں نے جب رات کے ٹھیک 12:30 بجائے تو عمران کمانڈو آپریشن کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے غوطہ خوری کا لباس پہنا، صرف غوطہ خوری کے سلیپرز جسے فلیپر کہتے ہیں نہیں پہننے تھے۔ یہ فلیپر اس نے سمندر میں اترنے سے پہلے پہننے تھے۔ تینوں بم اس نے اپنی کمر سے بندھی کوئی بیلٹ کے پاؤچ میں رکھ لیے۔ سلمان گھڑی برابر دیکھ رہا تھا رات کا ٹھیک 1 بج گیا۔ سلمان بولا اب ہمیں چلنا چاہیے۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سمندر کے ساتھ ساتھ ساحلی ریت پر چٹانوں کے درمیان سے ہو کر گزر رہے تھے۔ کوئی ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں صرف سمندر کی لہروں کا دھیما دھیما شور خلل ڈال رہا تھا۔ تقریباً 1 میل چلنے کے بعد دور سے سمندر میں 2 اسٹیمروں کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ یہ دونوں اسٹیمر ایک دائرے کی شکل میں چکر لگا رہے تھے۔ سلمان کہنے لگا دوست تم خوش قسمت ہو، ہمیں ٹارگٹ تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ دونوں اسٹیمر ایک دوسرے کے ارد گرد ہی چکر لگا رہے ہیں۔ اصابی گیس کا چیمبر اس دائرے کے وسط میں سمندر کے نیچے ہے۔ کیا تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے؟ عمران کی نگاہیں حرکت کرتے اسٹیمر پر جمی تھی۔ اس نے کہا کیوں نہیں پہنچ جاؤں گا۔ ہاں وہ سمندر کے ساتھ ساتھ تھوڑی دور مزید چلتے گئے جہاں ٹارگٹ کا فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔